سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 2.4 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی۔ ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا باہمی تعارف کیسے ہوا۔ یہ واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نوجوان جس کا نام معلوم نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ اس نوکری کے اختتام پر اس نوجوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چلیے اپنی مزدوری وصول کریں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک عورت کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، تم ہی میری مزدوری لیتے آنا۔ جب یہ نوجوان مزدوری وصول کرنے گیا تو حضرت خدیجہ اپنی بہن کے گھر تھیں۔ حضرت خدیجہ کی بہن نے نوجوان سے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اس نے کہا انہیں عورت کے پاس جانے سے شرم لگتی ہے، بس میں ہی ان کی مزدوری وصول کروں گا۔ اس پر حضرت خدیجہ کی بہن نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ میں نے اس سے زیادہ باحیا، ایماندار، پاک دامن، شریف اور معزز شخص آج تک نہیں دیکھا۔ جب کبھی بھی ایک مرد کی تعریف ایک عورت کے پاس اس طرح کی جا رہی ہو تو قدرتی طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل پر اس کا اثر ہوا۔ واضح ہو کہ حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی امیر ترین عورت تھیں۔ انہیں یہ جائیداد کیسے ملی؟ حضرت خدیجہ نے اس سے پہلے 2 شادیاں کیں۔ پہلی شادی سے لڑکے پیدا ہوئے، جبکہ دوسری شادی سے کوئی بچہ نہ ہوا اور خاوند کا انتقال ہو گیا۔ ان کا یہ خاوند بہت امیر تھا۔ ان کی سب جائیداد حضرت خدیجہ کو ملی۔ حضرت خدیجہ اپنا مال تجارت کے لیے شام اور یمن بھیجتی تھیں۔ انہیں ایک ایماندار شخص کی تلاش تھی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے بارے میں بہن سے سن چکی تھیں، اس لیے حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دے کر شام بھیجا اور ساتھ ہی اپنے غلام میسرہ کو بھیجا۔ بس ایمانداری کا پھل ضرور ملتا ہے۔ نفع کا 50% آپ کو دینا طے پایا اور اس طریقے کو مداربت کہتے ہیں۔ نہ صرف تجارت میں بے حد فائدہ ہوا بلکہ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب خوبیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بیان کر دیں۔ حضرت خدیجہ نے آپ سے شادی کا ارادہ کر لیا اور اپنی بوڑھی سہیلی نفیسہ سے کہا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں بات کرو۔ نفیسہ کی بات چیت سے دونوں کی طرف سے رضامندی ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کے ولی ان کے چچا عمر بن اسد تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ابو طالب تھے۔ ابو طالب نے شادی کا خطبہ پڑھا۔ اکثر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی
لیکن ابن اسحاق کی زیادہ معتبر روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 28 سال تھی۔ سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور آپ کی کنیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو قاسم پڑی۔ حضرت قاسم تقریباً 8 سال کے تھے جب وہ فوت ہوئے۔ پھر حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ ہی کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ حضرت عبداللہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ آپ کی سب بچیوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت فاطمہ کے علاوہ سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو گیا اور حضرت فاطمہ کی وفات آپ کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ کی لونڈی ماریہ رضی اللہ عنہا سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جو کہ 18 ماہ کی عمر میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی اتنی تعریف کرتے تھے کہ میں حضرت خدیجہ سے سب سے زیادہ حسد کرنے لگی۔ ایک دن میں نے رسول اکرم سے عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بوڑھی سے بہتر ایک کنواری لڑکی بطور بیوی عطا کر دی ہے تو آپ پھر بھی اس بوڑھی کی تعریف سے نہیں تھکتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اے عائشہ، تم حضرت خدیجہ سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ وہ مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، اس نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے مجھے آرام دیا جب لوگوں نے مجھے غم دیا، اس نے اپنے مال میں مجھے شریک کیا جب دوسروں نے مجھے محروم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد دی جبکہ دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات نہیں کی۔ ابن جوزی کا کہنا ہے کہ حضرت خدیجہ ابو طالب کی وفات کے 40 دن بعد یعنی 10 رمضان مبارک سن 10 نبوی کو فوت ہوئیں۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود انہیں قبر میں اتارا۔ حدیث میں ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تشریف لا رہی ہیں۔ ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پینے کی کوئی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و غوغا ہوگا نہ تکان۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔